بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو تمام آزمائشوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جب جب ذکر آتا ہے، جب جب اس کا بیان ہوتا ہے تو اس کی فضیلتوں کا بیان بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اور جب رمضان المبارک اور قرآن کا آپس کا ساتھ بیان ہو رہا ہو تو پھر یہ فضائل کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ آج کی میری یہ ویڈیو رمضان المبارک کی آمد جب ہونے والی ہے، رمضان المبارک جب آنے والا ہے، تو اس سے پہلے قرآن کیا ہمارے لیے معنی رکھتا ہے، کیا مقام رکھتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی رمضان المبارک میں، یہی آج آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ قرآن نازل کب ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرما دیتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کے نزول کے لیے اللہ نے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ ہی رمضان المبارک کا ہے۔ تو رمضان میں قرآن کے نزول سے رمضان کی فضیلت اور قرآن کے پڑھے جانے سے اس رمضان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی تو آپ کے گوش گزار کر دوں کہ کیا رمضان المبارک میں ہم میں سے ہر کوئی یکسوئی کے ساتھ، یکساں توجہ کے ساتھ قرآن پڑھ پاتا ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ جب ہم قرآن عام دنوں میں پڑھنے کے عادی ہوں تو تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم قرآن کو ان خاص دنوں میں پڑھنے کے بھی قابل ہو سکیں۔ ہم قرآن کو جب تک عام دنوں میں نہیں پڑھنے والے ہوں گے تو قرآن کو ان خاص رمضان کے دنوں میں بھی ہم پڑھنے والے نہیں بن سکیں گے۔ قرآن کو ان دنوں میں، سارے سال میں، خاص طور پر رمضان المبارک قریب جو آ رہا ہے تو ان دنوں میں قرآن کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کیجئے۔ یہ قرآن اگر آپ کی زندگیوں میں شامل ہو گیا تو پھر اس قرآن کے کیا فضائل ہوں گے، کیا کیا آپ کو یہ رتبے دلائے گا رمضان المبارک میں۔ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، کہ قرآن مجید کے ہر حرف پڑھنے کا ثواب 10 گنا ہے۔ ایک ایک نیکی جو ہوگی اس کا 10 گنا ثواب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ پھر دیکھیے، یہ قرآن اگر ہم رمضان المبارک سے پہلے اپنا معمول بنا لیں اور پھر رمضان المبارک میں بھی قرآن کے ساتھ لگے رہیں تو یہ قرآن شفاعت کرے گا، یہ قرآن گواہ بنے گا اللہ کے حضور ہمارا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں انسان کے لیے 2 گواہ ہوں گے، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ روزہ کہے گا، اے اللہ میں نے دن بھر اسے اس کی جائز خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری گواہی قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو بھی جگائے رکھا تیری رضا کے لیے، تو اس کے حق میں میری گواہی قبول فرما۔ اور اتنی وہ سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرما لے گا۔ پھر سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت،
کہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے۔ تو جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں وہ نبی خود ہر رات قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کا معمول بنایا انہوں نے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنا لیں، تاکہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اس قرآن کا صحیح لطف اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔